बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुलबासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, ताकतवरों का सख्त तरीन एक्शन, नवाज़, जरदारी, गिलानी और बहुत सारे लोग शिकंजे में आ चुके हैं और बुरी तरह फंस गए हैं। मामला क्या है, डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दी है। खुशखबरी क्यों है वो आप बखूबी जानते हैं, डिटेल में बात करते हैं आखिर मामला क्या है। और सदर मुमलिकत की इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात हुई है और इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। कौन सी शख्सियत है और मुलाकात में क्या कुछ कहा, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं खुशखबरी के हवाले से, क्योंकि कान तरस के हैं कि खुशखबरी सुनने को। हालात, मुल्क की हालात इस तरह के हैं कि आए रोज़ कुछ ना कोई जो है नया हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन आज बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको बताऊंगा भी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का बहरहाल जो है इशारा इंदिया ऐलान कर दिया है। इशारा और इंदिया से मुराद ऐलान ही समझे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो है 2024 के जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने का जो है इशारा दे दिया है, बल्कि ऐसे समझे कि ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबात का शेड्यूल बहुत जल्द जारी किया जाएगा। ये एलामिया जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 27 सितंबर को हल्काबंदियों की इब्तदा होगी और फहरिस्त शाया कर दी जाएगी और उसके बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर यह बात ज़रा गौर होनी चाहिए कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने 6 नवंबर की डेट एक तरीके से जो है अनऑफिशियली अनाउंस कर ली थी। अनऑफिशियली इस तरह के उन्होंने एक लेटर लिखा था और लेटर में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ये मांग है कि आपने असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उस हवाले से सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा था, लेकिन उस ख़त से कोई खातर ख्वाह वो नहीं हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई सही पॉजिटिव रिस्पांस या जवाब नहीं दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद जो ऐलान किया है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी 3-4 हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन जैसे भी हों, लूले लंगड़े जिस तरह के इलेक्शन हो, लेकिन उससे ये होगा कि जो मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी। लोगों का जो अदम इस्तेकाम है, जो सियासत से एतबार उठता जा रहा है, जमहूरियत से उठता जा रहा है, वो बहाल हो जाएगा। मुल्क के अंदर एक अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत आ जाएगी। बाहर के जो इन्वेस्टर होंगे, इन्वेस्टमेंट जो है आ जाएगी मुल्क के अंदर, चूँकि इन्वेस्टर का भी एतमाद जो है बहाल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कारीगर साबित होगा इंशाअल्लाह हमारी मुल्क की सलामती में, मुल्क की इकॉनमी में, मुल्क की पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी में। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, जमात इस्लामी ने रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा आइनी और दुरुस्त था। किसका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला खुश आइंद है, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी है कि और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा था कि वक्त पर इलेक्शन करवाए जाएँ, वो एक आइनी मुतालबा था। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मरतबा अपने मौक़िफ़ में तब्दीली ला चुकी है। पहले कहते थे इलेक्शन, बिलावल ने कहा कि वक्त पर होने चाहिए, फिर उस पर एक यू टर्न लिया गया। मैं तो बहरहाल उसको यू टर्न कहूँगा कि कहा गया जी आप हल्काबंदियाँ भी ज़रूरी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अगर इलेक्शन की जानब आपने वक्त के अंदर जाना है तो फिर तो एक चीज़ को तो साइड लाइन करना पड़ेगा, हल्काबंदियों को कम अज़ कम आपको भूलना पड़ेगा। बहरहाल ये उनकी ये पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी का बयान होगा। मैं उस हवाले से मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। अब जमात इस्लामी ने इस पर अपने एक रद्द-ए-अमल दिए। हाफिज़ नईम साहब ने भी इस फैसले को खुशाइन करार दिया और कहा कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांग रही है। अब ये इशारा वही उसी तरफ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन बिलावल वाली नहीं। अच्छा, ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है हाफिज़ नईम साहब की। अब पता नहीं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल मैं चीदा आपको बता देता हूँ कि मामला क्या है। दरअसल में पाकिस्तान नहीं बल्कि जमात इस्लामी के सोच के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनका मेयर बना है वो भी जो है वो उस तरह नहीं बनाया उन्होंने जो लीगल तरीक़ेकार है, चूँकि पीटीआई और जमात इस्लामी की उसमें अक्सरियत थी। उसके अलावा भी लेवल प्लेइंग फील्ड जमात इस्लामी ये सोच रही है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं।
یہ سوچ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ باقیوں کو جو ہے پیچھے کر دیا جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے لے آئیں، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے بلاول کے لیے، اور جماعت اسلامی کو یہ والی نہیں چاہیے، بلکہ ایکولی سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کیا جائے۔ حافظ نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جو میں ملاقات کا کہہ رہا تھا، جو انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت کی، وہ ہوئی ہے جی، جو آج کل زیادہ تر خبروں میں بھی ہیں، وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، جن کا نام ہے محمد علی درانی صاحب۔ ان کی آپس میں طویل ملاقات ہوئی، اور جو گزشتہ ملاقاتیں ہوئی تھی صدر مملکت جو اور درانی صاحب کے درمیان، ان پر بھی مشاورت کی گئی۔ اس کے علاوہ صدر کا قومی اتفاق رائے کے لیے مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، پاکستان جمہوریت فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ اب یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ گزشتہ کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ درانی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، اور یہ صدر کا اس میں بڑا پازیٹیو رول ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے، تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں، کوئی جیسے آپ نے کو یاد ہوگا بے نظیر کے دور میں نواز شریف کے ساتھ ایک میثاق جمہوریت دستخط ہوا تھا، اس طرح کا اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ملک کے اندر یہ جو پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے، یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو پولیٹیکل لوگوں کو اس طرح اٹھا کر گرفتار کرنا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے اوپوننٹ ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کا کوئی نیا معاہدہ درکار ہے، تاکہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ملک بہتر ہو، ملکی سلامتی بہتر ہو، ملک کے اندر جو ہے کاروبار آئے، ملک کی معیشت کم از کم ہماری بہتر ہو، اور ہمارا نام ملک کے جو ہے ترقی یافتہ ملکوں میں گنا جائے، نہ کہ جو کچھ آج کل حال ہے، خدا نخواستہ پیچھے تو ڈیفالٹ کے دانے پر پہنچ چکا تھا۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ ملاقات۔ پریزیڈنٹ صاحب بڑے پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اور دیگر پارٹیاں، یہ سب مل بیٹھ کر ایک لائے عمل طے کریں، آنے والے آگے کا لائے عمل، تاکہ الیکشن بھی اس سے متنازع نہ ہو، ملک کے اندر جو ہے بہتری کی جانب بڑھا جا سکے۔ تو یہ بڑا اچھا شگون ہے میرے خیال سے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو اہم خبر ایک اور بھی ہے، وہ خبر ہے جی لندن کے حوالے سے۔ شہباز شریف صاحب لندن تھے، لندن میں میاں صاحب کا پلان بنا، نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ ملک وہ واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو۔ شہباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں ملک میں موجود ہوں گا، تاکہ میں میاں صاحب کا خود استقبال کر سکوں۔ پھر ریلی کا کہا گیا کہ لاہور ایئرپورٹ سے لے کر مینار پاکستان تک جو ایک ریلی کا انعقاد کیا جائے گا، پھر وہاں پر میاں صاحب خطاب کریں گے۔ بہرحال یہ خواب تھے، ابھی بھی یہ خواب ہیں، ممکن ہے کہ ان کو شرمندہ تعبیر ہو جائیں، لیکن اب ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب واپس انہوں نے پرواز بھر لی ہے برطانیہ کی جانب، اور وہ واپس ایک خاص پیغام لے کر پہنچ گئے۔ اور جو ماہر لوگ ہیں، جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، جو سیاسی بڑا وہ رکھتے ہیں، بصارت رکھتے ہیں، بڑی بصیرت رکھتے ہیں، ان کے مطابق جو ہے یہ بڑی اہم جو ہے پیغام لے کر وہاں پر پہنچے ہیں۔ یہاں تک کہ جو فردوس عاشق عوان صاحب ہیں، انہوں نے اس پر ایک اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پچ چیک کرنے آئے تھے، پچ کی کنڈیشن دیکھنے آئے تھے کہ کیا ماحول سازگار ہے وہاں پر پرواز کرنے کے لیے، وہاں پر اترنے کے لیے، یہ وہ والا پیغام لے کر گئے ہیں۔ اب میاں صاحب اگر واپس آ جاتے ہیں تو یہ بھی کنفرم ہو جائے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو میاں صاحب بھی چلے گئے ہیں، اور اوپر سے مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر لندن پہنچ چکی ہیں۔ تو بہت سارے حلقوں کے مطابق یہ انتہائی اہم پیغام اور انتہائی اہم جگہ سے لے کر وہاں پر پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس پر ایک سٹیٹمنٹ ایک اور آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں گواہ ہوں نون لیگ نے ابھی جو حکومت کیسے بنائی تھی۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ لوگ جو اس حکومت کے اندر شراکت دار تھے، جو اس پی ڈی ایم کا حصہ تھے، جو حکومت میں شامل تھے، وزارتیں لی، فورن منسٹر ان کے پاس تھا، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہے، وی نو دیٹ، کہ کیسے بنائی حکومت اپنا پاکستان مسلم لیگ نواز نے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کس طرح حکومت بنائی، ہم لوگ یہ جانتے ہیں، ہم لوگ ان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کیسے بنائی۔ اب شرجیل میمن صاحب انہوں نے مزید کہا جی سیاسی جماعتوں کا نمائندہ کسی عہدے پر فائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ اشارہ کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز سے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے، جو اپنا پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے، جو ان کو جگہ دی گئی ہے اپنا نگران سیٹ اپ میں، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہیں اور چیمہ صاحب، وہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ یہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق تھا ہے یا جو کچھ بھی، یہ تو اس حوالے سے یہ انٹر لنک کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی، یہ مرتضیٰ وہاب نے کہا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ سٹیٹمنٹ۔
کہ سیاسی جماعتوں کو نمائندہ کسی عہدے پر فائز نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے ذاتی طور پر آپ کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اکثریت میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کیسز بحال۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ طاقتوروں نے طاقتوروں پر ہاتھ ڈال دیا ہے، یہ بہت بڑا جو ہے اقدام ہے۔ نیب کے جو قانون تھے، جو ترامیم ہوئی تھی، جو حال ہی میں کی تھی پی ایم ایل این کی جانب سے، یا جو پی ڈی ایم کی ایک حکومت تھی، اس میں انہوں نے جو ترامیم کی تھی، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے چیف جسٹس جو ایکس رے ہو گئے ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے تمام نیب کی جو جتنی بھی ترامیم تھی ان کو کالعدم قرار دے کر اپنی اصلی شکل میں بحال کر دیا تھا جو پہلے تھا۔ تو اب اس حوالے سے نیب ریفرنس کا ریکارڈ احتساب عدالت اسلام آباد پہنچا دیا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، اور یہ اربوں روپے کے 81 ریفرنس کا ریکارڈ ہے، 2 گاڑیوں پر ان ریکارڈ کو لایا گیا ہے، ریکارڈ کو۔ اب اس میں کرپشن کتنی ہوگی آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگی، ہر حال میں ہوگی، یہ تو ابھی جو ان پر الزام ہے نا، ابھی چل رہے ہیں کیسز، لیکن اگر ہوتی ہے کرپشن تو ذرا سوچئے کہ اگر 2 گاڑیوں میں ریکارڈ آیا ہے تو وہ کرپشن کتنی ہوگی۔ تو خدا کے بندوں پھر ملک اس حالت میں کیوں نہ پہنچے۔ اب اس شکنجے میں کون کون لوگ آئے ہیں، طاقتوروں نے کن کن پر ہاتھ ڈالا ہے۔ طاقتور سے مراد نیب ایک طاقتور ادارہ ہے، اور وہ جب کسی پر ہاتھ ڈالے اور فری اینڈ فیئر طریقے سے ٹرائل چلے اور پھر ریکوری نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب آپ کسی شخص کو فری میدان دے دیں، اس کو مین کے آپ فل اتھورائز دے دیں کہ آپ نے تحقیقات کرنی ہے قانون کے دائرے میں رہ کے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کسی شخص سے برآمد نہ کر سکیں وہ چیزیں جو وہ غیر قانونی طریقے سے ملکی خزانے سے اٹھا کر گھر لے کے گئے ہو۔ اس شکنجے میں جو آئے زرداری صاحب، گیلانی صاحب، میاں نواز شریف صاحب، خاقان عباسی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، مراد علی شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب، ان تمام کے ریکارڈ شامل ہیں جو نیب نے اب ان پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ اب ان کے کیسز وہیں سے چلنے ہیں جہاں پر یہ فریز ہو گئے تھے۔ فریز سے مراد امینڈمنٹ سے پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یہ کیسز جہاں سے چل رہے تھے وہیں سے جو ہے اب سٹارٹ ہونے ہیں۔ اب عدلیہ کا بھی جو ہے نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہوتا ہے معاملہ۔ اکاؤنٹیبلٹی اب شروع ہوگی ہے، اگر صحیح معنوں میں ہوئی تو آپ کو اس کا نتیجہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کہ بگے میں بھی 8 عدالتوں میں 160 ریفرنس واپس ہو گئے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ ہے کہ ان لوگوں پر اگر ہاتھ ڈال دیا جائے، اگر ان سے ریکوری ہو جائے، یہ کنوکٹڈ ہو جائیں، میں ساتھ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ابھی الزام ہے، ابھی کنوکشن نہیں ہوئی۔ اگر کنوکٹڈ ہو جاتے ہیں، کنوکشن ہو جاتی ہے تو بڑی تعداد میں میرے خیال سے ریکوری بھی ہوگی، اور ملکی اس میں خزانے میں کافی بہتری بھی آ سکتی ہے اگر صحیح معنوں میں ریکوری کی گئی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔